صرف ایک رات کا وظیفہ، ایک رات اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد صبح اٹھ کر فوراً پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ رات کے وقت کا ایسا عمل ہے کہ میں نے خود بھی اپنی زندگی میں، عزیز بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے غیب سے اتنی دولت عطا کی ہے، اتنا پیسہ عطا کیا ہے کہ میں نے جب بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے صبح اٹھتے ہی مالا مال کر دیا۔ اس وظیفے کو میں نے خود بھی اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہے رات کے وقت، اور میں نے یہ وظیفہ جس کسی کو بتلایا ہے، اس نے اگر رات کو یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا نا، تو مجھے ایسا کوئی بندہ یا بندی نہیں ملا کہ میں نے جس کو یہ وظیفہ بتلایا ہو اور اس نے مجھے رپلائی میں یہ جواب دیا ہو 2-4 دن بعد کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، لوگوں نے مجھے رپلائی میں میسج جب کیا تو مجھے یہ پوچھا ہے کہ جناب ہم روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس عمل کو روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں، رات کو ہمیں اس عمل کی روزانہ پڑھنے کی اجازت ایک ساتھ دے دیجیے۔ تو میں نے ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو جب بھی یہ وظیفہ بتایا، پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ روزانہ کر سکتے ہیں رات کو، اور آپ لوگ بھی، جو بھی ناظرین، جو بھی بہن بھائی میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ تمام بہن بھائی بھی جتنے دن چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک رات چاہیں، 2 رات چاہیں، 10 رات تک، لگاتار 10 راتوں تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا ساری زندگی آپ لوگ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں پیارے بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ نے اگر اپنی پوری زندگی میں ایک رات، اونلی 1 نائٹ، ایک رات آپ نے اگر اس وظیفے کو اپنی زندگی میں پڑھ لیا نا، تو آپ کو فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ کوئی ایسی رات نہ گزرے گی کہ یہ وظیفہ پڑھو نہیں۔ پوری رات آپ لوگ چاہو گے کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں، لیکن آپ کو رات کے وقت صرف آدھی منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آدھی سے پونی منٹ کا یہ عمل ہے، گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی نہ ہی دولت ملتی ہے سالوں میں، نہ مہینوں میں، نہ دولت ملتی ہے گھنٹوں میں، بلکہ دولت ملتی ہے سیکنڈوں اور منٹوں میں۔ ایسا مجرب وظیفہ کہ رزق کے جتنے بند دروازے ہوتے ہیں فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری بات پر جب یقین آئے گا جب اس وظیفے کو آپ لوگ خود پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں رزق اور دولت کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج اگر غریبی میں ہو، آج اگر آپ کے حالات بالکل خراب ہیں، ایک ایک پائی کے لیے اگر آج آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو نا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی مشکلاتیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی حاجتیں فوراً پوری ہوں گی۔ آپ کی پریشانیاں وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اللہ پاک کے حکم سے۔ بس پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے رات کو جب گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ جو وظیفہ بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے آپ لوگ بھلے ہی جس ملک، جس شہر، جس گاؤں گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ ایک مرتبہ یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھ لینا، اس عمل کو سمجھنا اور سمجھ کے فوراً کر لینا۔ اگر رات کو ویڈیو دیکھو تو رات کو فوراً کر لینا، اگر رات سے پہلے دیکھو تو پہلے آپ لوگ عمل کو سمجھنا، پھر رات جیسے ہو اسی وقت یہ عمل کر لینا۔ یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں ہے، یہ اتنا آسان عمل ہے کہ اس سے زیادہ آسان عمل شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہو۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی خواہش ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی کوئی ایسی تمنا ہو، مراد ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ میں صبح وظیفہ پڑھوں شام کو پوری ہو جائے، یا رات کو پڑھوں تو صبح پوری ہو جائے، تو یہ رات کا عمل ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس وظیفے کو صرف رات میں پڑھنا ہے، اب پوری رات موجود ہے۔ اس وظیفے کا جو وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے پہلے عشاء اور فجر کے درمیان جتنے بھی گھنٹے آتے ہیں، چاہیں تو آپ لوگ
عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب نماز عشاء کی پڑھی اور چاہیں تو اسی وقت بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کی حاجتوں کو انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی پوری کر دے گا، چاہے آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو کوئی بڑی رقم ارجنٹ کیش چاہیے، چاہے آپ کو بڑا موبائل چاہیے، لگژری گاڑی چاہیے، جو کچھ آپ کو چاہیے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ دعا مانگنا، اور چاہو تو اسی وقت سو جانا، یا چاہو تو جب آپ کو نیند آئے جب سونا، کوئی پابندی نہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں تمام بہن بھائی جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ ایک بھائی بہن کے آمین سے سب کا بھلا ہو جائے۔ میرے مولا، میرے پیارے اللہ، جو بھی میرے بھائی بہن ویڈیو دیکھ رہے ہیں پریشان ہیں، مولا سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا جو ویڈیو نہیں بھی دیکھ رہے، میرے مولا تمام لوگوں کی، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ میرے مولا ہمارے ملک پاکستان پر خاص رحم نازل فرما۔ میرے مولا ہمارے پیارے بھائی فلسطین میں ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ اپنا خاص رحم نازل فرما۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کا جو وظیفہ آمین ضرور کہیے گا، انشاءاللہ کوئی بھی ایک بھائی بہن آمین کہہ دے گا تو تمام لوگوں کی آمین کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا بھلا بھی ہو سکتا ہے، اور تمام لوگوں کا بھلا بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک نے چاہا تو۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگ سکون سے جب رات کے وقت اپنے گھر میں ہو، اس وظیفے کا جو مین وقت ہے، جو خاص وقت ہے، وہ رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کوشش کرنی ہے، جب اپنے گھر میں آپ لوگ موجود ہوں جب ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ گھر میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ لوگ آدھی ایک منٹ کا وقت اچھی طرح سے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ باہر بیٹھیں، دکان پر ہوں، آفس میں ہوں۔ اس سے بہتر آپ لوگ رات کو ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں تمام کاموں سے، تو گھر میں آپ لوگ آدھی پونی یا ایک منٹ کا وقت وظیفہ پڑھنے کے لیے نکال لیجئے گا۔ سکون سے اطمینان سے پہلے بیٹھ جائیے گا، تسلی سے موبائل کو، گھر والوں کو، تمام چیزوں کو، دوستوں کو اپنے پاس سے ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کا وقت وظیفہ پڑھنے میں آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ ایک منٹ کا وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ ایک منٹ کا وقت وظیفہ پڑھنے کے لیے مقرر کر لیجئے گا۔ اب اس ایک منٹ میں آپ کو پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے میں ہی لگانا ہے، اور کہیں آپ کو بالکل توجہ اپنی نہیں ڈالنی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو یا جو پڑھنا چاہیں، اونلی ون ٹائم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دینا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں کوئی سا بھی، اس کے بعد آپ کو آج رات کا جو عمل ہے، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ تمام بھائیوں بہنوں کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، عزیز بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوموں کا۔ آج رات کا غیبی دولت کا جو عمل ہے، اس میں جب آپ لوگ سکون سے اطمینان سے وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر تمام وظائف اچھی طرح کاؤنٹ کر کے جو کوانٹیٹی میں بتاؤں گا اسی کوانٹیٹی میں آپ کو پڑھنا ہے، اور جو میرے پیارے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے ان کو میں پڑھ کے بھی بتاؤں گا، اور رات کے وقت یہ ویڈیو جب عمل کرنے لگے میری چلا دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اگر پڑھنا نہ آئے تو میرے ساتھ ساتھ عمل بھی کر لیجیے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک آپ کو سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جو آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا حیو یا قیوم، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 11 مرتبہ۔ جب یہ وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اسی وقت سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو آپ بہنوں بھائیوں کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ
جب پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، اور دوسری بات آپ کو بتا دوں مین بات، کہ آج کے عمل کی جو میرے بھائی بہن اجازت چاہتے ہیں اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کے یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ جیسے ہی 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو فوراً پڑھنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ آپ کو جیسے ہی آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ جب 7 مرتبہ تمام بھائی بہن دوست احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوراً آپ کو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے جو وظیفہ دکھ رہا ہے، آج رات کا جو عمل ہے، اس میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ۔ دوسرا وظیفہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 7 مرتبہ پڑھ لیا، اور تیسرا وظیفہ آپ کو جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا کا۔ یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ آخری وظیفہ یا ربنا کا فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ تمام دوست احباب یہ وظیفہ یا ربنا کا آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھیں گے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے یہ بھی اچھی طرح سمجھیے گا، بالکل آخری سیکنڈ تک براہ کرم ویڈیو دیکھیے گا۔ آخری وظیفہ یا ربنا کا آپ لوگ 21 مرتبہ 21 ٹائم سب سے آخر میں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیجئے گا۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھ لیں تو اب کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں، ابھی عمل ختم نہیں ہوا۔ آخری وظیفہ بھی جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ فوراً 1 مرتبہ پہلے تو درود پاک پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر 1 مرتبہ دم کریں، یعنی کہ پھونک ماریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنی پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، یعنی کہ گھما لیں۔ 1 مرتبہ پھونک مار لیں یا 3 مرتبہ مار لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر چاہیں تو اسی وقت سو جائیں یا جب نیند آئے آپ سو سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔